ہوں گا. اب یو اے کی بات کی گئی اور کچھ سینیٹر صاحبان نے کہا کہ یو اے کے ساتھ تعلقات. میں ابھی ہو کر آیا ہوں یو اے سے جناب چیئرمین, میں ابھی ہو کر آیا ہوں, اور میری شیخ عبداللہ جو ان کے وزیر خارجہ ہیں ان سے 3 گھنٹے کی نشست ہوئی. ان ون سینٹنس میں اس ایوان کو اور اس ہاؤس کو اعتماد میں لینا چاہتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں, and I think that will put a lot of people at ease. انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں, ہماری انویسٹمنٹس ہیں وہاں, پاکستانی بھی یہاں ہیں, لیکن پاکستانیوں سے دگنے ہندوستانی ہیں وہاں, دگنے. 85% وہاں ایکسپیٹریٹس ہیں اور ہندوستان کی بہت بڑی تعداد ہے. تو وہ جب اپنے تعلقات دیکھتے ہیں, وہ مارکیٹس دیکھتے ہیں, اپنے خریدار دیکھتے ہیں, وہ وہاں اپنی ڈائسپورا دیکھتے ہیں, وہ وہاں کی سٹیبلٹی دیکھتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح ان کے جو پروفیشنلز ہیں وہ آ کے وہاں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, تو ہندوستان کے ساتھ تعلقات رکھنا ایک فطری سی بات ہے ان کے لیے. لیکن the point that has to be noted is he categorically told me کہ foreign minister, our relations with India will never be at the cost of Pakistan. That is the bottom line. کہ وہ جانتے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات ہم بنائیں گے لیکن پاکستان کی کاسٹ پہ نہیں بنائیں گے, اور پاکستان کی اہمیت اور پاکستان کی افادیت سے وہ بے خبر نہ تھے نہ ہیں. اب obviously آپ جب بات کرتے ہیں ملکوں کے ساتھ تعلقات کی, تو آپ دیکھیے کہ ان ملکوں کی اپنی ضروریات میں بھی اور سوچ میں تبدیلی آ رہی ہے. کوئی سوچ سکتا تھا کہ آج فلسطین کے مسئلہ جس پر یہ OIC نے جنم لیا, کہ آج اہم ممالک فلسطین کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کریں گے. کوئی سوچ سکتا تھا اسرائیل کے ساتھ, معاف کیجئے, اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کریں گے فلسطین کے ریزرویشنز کے باوجود؟ لیکن ہوا. آج آپ دیکھ رہے ہیں, خبر آ رہی ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم عنقریب یو اے کا دورہ کریں گے. تو یہ جب چیزیں سامنے آتی ہیں تو ہمیں ان ٹوٹیلٹی ان کو دیکھنا ہے. ہر ملک کو اپنی پالیسی مرتب کرنے کا اور اپنے مفادات کے دفاع کرنے کا حق ہے, اور ہم اس حق کو تسلیم کرتے ہیں. لیکن ان حالات کے اندر رہتے ہوئے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم پاکستان کے لیے میکسیمم ایکسٹریکٹ کیا کر سکتے ہیں, اور ہم پاکستان کے مفادات کا دفاع کس طرح کر سکتے ہیں. اسی کو تو کہتے ہیں ڈپلومیسی. ڈپلومیسی ہر چیز اپنی منمانی نہیں ہے. کون نہیں جانتا کہ جو GCC کے ممالک ہیں, جس میں ہماری بہت بڑی تعداد ہے, گلف کے ممالک, آپ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے کہ GCC کے ممالک کے ساتھ آپ کے وہاں ان کے اندر جو ایک تناؤ سامنے آیا, آپ نے نہیں دیکھا. قطر کا بلاکیڈ, آپ واقف نہیں ہیں, آپ واقف ہیں, آپ نہیں جانتے کہ ان کے تعلقات جو ہیں ان میں کتنی سرد موری تھی. وہ تو الحمدللہ اب جو GCC سمٹ ہوا ہے اس میں ایک پیش رفت ہوئی ہے, اور ایئر, لینڈ اینڈ سی لنکس ہیو بین ریسٹورڈ, اور ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیو بین ریسٹورڈ. بٹ اس کا امپیکٹ جو GCC میں ہوا اور اس کے جو اثرات اور اس کا جو فال آؤٹ ہے جو پاکستان پہ آتا ہے, اس سے مجھے امید ہے کہ ہمارے جو سینیٹر صاحبان ہیں اس سے ناواقف نہیں ہوں گے. کشمیر کی بات کی گئی. بالکل, کشمیر کی اہمیت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ 5 فروری کے حوالے دیے گئے, کون انکار کر سکتا ہے؟ یہ ہماری شہرگ ہے, اور یہ ہمارا ایک ہماری فورن پالیسی کا کارنر سٹون ہے. جناب چیئرمین, میں ریکارڈ پہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سے پہلے ایک حکومت تھی جس نے کشمیر کے لفظ ان کی حلق میں اٹک جاتا تھا. ہائے, واقعی ہائے کی بات ہے, قسم سے ہائے کی بات ہے, دل سے نکل رہی ہے, میرے دل سے بھی نکل رہی ہے جیسے مولانا کے دل سے نکلی ہے. ان کے حلق میں اٹک جاتا تھا. The K word was forbidden. اٹھائیے ان کی تقریریں, اٹھائیے ان وزراء اعظم کو, اور جو وہاں جاتے رہے اقوام متحدہ میں خطاب کرتے رہے ہیں کہ کشمیر پر کس نے پچھلے 10 سال کو اٹھا کے دیکھ لیں, 20 سال کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ کشمیر کے مدعے کو اس وحشگاہ انداز میں کس نے پیش کیا. اس حکومت نے پیش کیا, یا پچھلی جو 2 ہماری برانی تجربہ کار سیاسی جماعتوں کی حکومت ہے ان نے پیش کیا. اس کو بھی ہم سامنے رکھ کے دیکھ سکتے ہیں. میں شیری بی بی سے اتفاق کرتا ہوں
کہ فورن پالیسی پہ ہمیں بائی پارٹیزن اپروچ کو ترجیح دینی چاہیے. آئی ایم کمپلیٹلی ان اگریمنٹ ود ہر. اور آپ نے کہا کہ پچھلی سینٹ کی گفتگو میں میں نے کچھ ذاتی باتیں کی. ہرگز نہیں, میں ذاتی باتوں کا قائل نہیں ہوں. لیکن کاش آپ کی پارٹی کے جو چیئرمین ہیں, ابھی جو تجربہ کاری کے مراحل سے گزر رہے ہیں, وہ کاش کھڑے ہو کر یہ نہ کہتے کہ کشمیر کا سودا کر دیا گیا. یہ کیسی غیر ذمہ دارانہ بات کرتے ہیں, یہ کیسی بچگانہ حرکت ہے. کشمیر کا سودا کوئی مائی کا لال نہیں کر سکتا, کوئی مائی کا لال کشمیر کا سودا نہیں کر سکتا, کوئی حکومت نہیں کر سکتی. یہ سیاسی نکتہ بازی تو آپ نے کی ہے. سمجھائیے میرے بچے کو, سمجھائیے. I'm not being personal. اس کو سمجھائیے کشمیر. I'm not being personal. I'm saying it on record. سمجھائیے ان کو. He has a long way to go. بلکہ آپ کا پوائنٹ نوٹ ہو گیا, ٹویٹ بھی کر دیجئے گا. ابھی مجھے پتا ہے, کر دیجئے گا. وہ that's good, that's important. ضرور کیجئے. پھر ایسے جملے مت ادا کریں جس سے مایوسی پھیلے. پاکستان میں نہیں, کشمیریوں میں مایوسی پھیلے. مت ایسے جملے ادا کریں. میں یہاں آپ کہا کہ جناب ہمارے ہاں تو اسٹریٹجک ہم نے الائنس کیا تھا. یس, آئی ایم اویئر آف دیٹ. اور اس اسٹریٹجک الائنس سے نکلا کیا وہ آپ بھی جانتی ہیں اور میں بھی جانتا ہوں. کھودا پہاڑ نکلا چوہا. اچھا, تو اب میں اس کی بات بھی کرتا ہوں. اب میں یہ کہتا چلوں کہ جب ہم آئے تو ساؤتھ ایشیا کی اسٹریٹجی نہیں آئی ہوئی تھی. گھڑی نہ دیکھیے, ہم نے آپ کی بات سنی ہے. ہو جی شاہ محمود صاحب پلیز. دیکھیں کتنے بے چین ہو جاتے ہیں, حوصلہ پست ہو جاتا ہے. کاسٹ ٹالرنس ہمارے معاشرے میں آ جائے تو کتنی بہتری. جی شاہ محمود صاحب پلیز. جناب والا اسٹریٹجک بات کی انہوں نے, تو اس اسٹریٹجک سے نکلا کیا وہ بی بھی جانتی ہیں اور میں بھی جانتا ہوں. اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیسے بڑھنا ہے. میں بتاؤں گا آپ کو, ابھی بتاؤں گا. چیئرمین صاحب ان انٹرپشنز کو رکوائیں, یہ کوئی پارلیمانی طریقہ کار نہیں ہے. اب دیکھیں نا جی, اب یہ نہیں, اب میرا خیال ہے نہیں, دیکھیے ابھی انشاءاللہ اگلی ٹرم جب آئے گی تو اور تجربہ آ جائے گا, عنقریب آنے والی ہے, اور اس کے لیے بڑی جدوجہد ہو رہی ہے. 6 سال اور بھی چاہیے ہمیں, تو وہ ضرور آ جائے گی. مجھے یقین ہے کہ آپ ان کھلاڑیوں میں سے ہیں جن کا نام اگلی ٹرم میں لکھا گیا ہے. مجھے پتا ہے, اندر کی باتیں میں جانتا ہوں. اچھا چھوڑیے. بہرحال اس اسٹریٹجی کو ہم نے پلٹا ہے. وہ پاکستان جو دیکھا جاتا تھا part of the problem is now being viewed as part of the solution, and that is a qualitative change that the Americans are looking at. جناب والا اور acknowledge کر رہے ہیں. میں آگے آتا ہوں. پھر بلوچستان کا غالباً سینیٹر بگٹی صاحب نے ذکر کیا, اور انہوں نے کہا کہ وہاں جو دہشت گردی ہے, بالکل ہے. معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا گیا. ابھی معصوم ہزارہ کے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا. آپ کا صوبہ ہے, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, مولانا مجھ سے بہتر جانتے ہیں, ان کا تعلق بلوچستان سے ہے. لیکن میں یہ ریکارڈ پہ کہنا چاہتا ہوں, کاکڑ صاحب کا تعلق بلوچستان سے ہے اور یہ بہتر سمجھتے ہیں. لیکن میں نے ریکارڈ پہ کہا, اور 14 نومبر کی میری پریس کانفرنس کا مطالعہ کیجئے اور اس کا پر غور کیجئے. اس پہ میں نے واضح کہا ہے کہ ہمارے پاس جناب چیئرمین irrefutable ایویڈنس موجود ہے. اور وہ میں نے ہوائی بات نہیں کی, اعداد و شمار کے ساتھ بات کی, شواہد کے ساتھ بات کی کہ کس طرح ہندوستان بلوچستان میں دہشت گردی کی پشت پناہی کر رہا ہے, کس طرح وہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اب تو یہ جو اپنا پرناب گوسوامی کا چیٹ بھی آ چکا ہے, اور EU ڈس انفارم لیب کی کہانی بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے. میں اس پر, اور آپ نے, مجھے لگتا ہے کہ آپ مجھے اشارہ فرما رہے ہیں کہ اپنی بات کو میں وائنڈ اپ کروں, اور میں اسی طرف جاؤں گا. آپ کا احترام ہے مجھے جناب چیئرمین. سینیٹر مشتاق صاحب چلے گئے. ایک اچھی روایت یہ بڑی ہے, خارجہ امور پہ دلچسپی سب کو ہے, خارجہ امور کو دلچسپی سب کو ہے, لیکن اپنی آواز کی حد تک.
جب اپنا چہچہانا بند ہو جاتا ہے تو سیٹیں دیکھیں، ایک بار دیکھ رہا ہوں، نہ سراج صاحب تشریف فرما ہے، نہ مشتاق صاحب تشریف فرما ہے، نہ شیری بی بی بھی رخصت ہو گئی ہیں، چند جنرل صاحب بیٹھے ہیں، شکر گزار ہوں میں ان کا، رضا ربانی صاحب بیٹھے ہیں، شکر گزار ہیں ان کے، لیکن یہ اپنی کہانی سنا کر چلے جاتے ہیں۔ بھئی جب آپ سینٹ کی یا پارلیمان کی خوبصورتی یہی ہے کہ دو نقطہ نظر ہوتے ہیں، دو زاویے ہوتے ہیں، آپ نے ایک زاویہ پیش کیا، ہم نے سنا، خندہ پیشانی سے سنا، اب ہم ایک پیش کر رہے ہیں، ذرا سننے کا حوصلہ تو ہونا چاہیے، لیکن نہیں ہے، فقدان ہے اس حوصلے کا، باہر نہ ہو کوئی بات نہیں۔ میں عرض کرتا چلوں کہ وہ مشتاق صاحب نے لائن آف کنٹرول کی انپرووکڈ اور سیز فائر وائلیشن کا ذکر کیا، درست کیا، صحیح کہا انہوں نے، اس قسم کی پرووکیشن ہو رہی ہے انکالڈ فور، اور پاکستان اور میں ریکارڈ پہ ہوں کہ میں نے بارہا اس کو اٹھایا ہے، ڈپلومیٹک فورمز پہ اٹھایا ہے، ملٹی لیٹرل فورمز پہ اٹھایا ہے، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے اٹھایا ہے، اور کئی خطوط لکھے، اور کل ایک اور خط لکھا ہے، کل ایک اور خط سائن کیا ہے ٹو دی پریزیڈنٹ آف دا سیکورٹی کاؤنسل آف یونائٹڈ نیشنز، جس میں میں نے یہ انپرووکڈ سیز فائر وائلیشنز اینڈ واٹ اٹ کین ڈو ٹو ڈیسٹیبلائز دا سچویشن ان دا ریجن اینڈ ڈسٹرب پیس اینڈ اسٹیبلٹی آف دا ریجن، اس کا میں نے اس میں حوالہ اور ذکر کیا ہے۔ تو جناب والا ہمیں اس کا احساس بھی ہے اور ہم اس کا ادراک بھی چاہتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے، ہندوستان فائرنگ کرتا ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں، بچہ اس کی زد میں آ جائے، خاتون آ جائے، کوئی آ جائے، ان کو کوئی غرض نہیں ہے، وہ درندے ہیں، وہ فائرنگ کرتے ہیں۔ ہمیں محتاط ہونا پڑتا ہے کیونکہ لائن آف کنٹرول کے اس پار جو رہتے ہیں وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، وہ کشمیر کا علم ان نے تھاما ہوا ہے، ہم صرف ٹارگٹ کرتے ہیں ان کی ملٹری پوسٹ کو، وہ ٹارگٹ کرتے ہیں ہمارے سیولینز کو، اور اسی لیے اب ہم نے، ہماری گورنمنٹ نے اس کی جو آبادی جس 11 لاکھ کا آپ ذکر کر رہے تھے جو وہاں رہتی ہے along the line of control، ان کو محفوظ کرنے کے لیے ہم بنکرز بنانے کا بھی سوچ رہے ہیں تاکہ اس قسم کی انپرووکڈ اگر فائرنگ ہو، شیلنگ ہو تو کم از کم اپنی وہ جان بچا سکیں۔ وہ اپنا علاقہ نہیں چھوڑنا چاہتے، ہندوستان تو چاہتا ہے کہ وہ خالی کیا، انہوں نے تو لوگوں کو دھکیل دیا پیچھے۔ کیوں دھکیل دیا پیچھے؟ کیونکہ وہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی نہیں رکھتے، وہ تو آزادی کی بات کر رہے ہیں، وہ تو خود مختاری کی بات کر رہے ہیں، وہ تو اپنے تشخص کی بات کر رہے ہیں، وہ تو اپنے سٹیٹس کی بحالی کی بات کر رہے ہیں، وہ تو قرارداد جو ریزولوشنز ہے اقوام متحدہ اس کی تجدید کی بات کر رہے ہیں، تو وہ تو دھکیلیں گے پیچھے۔ لیکن ہمارے ہاں اس قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ہمیں ان کو دفاع ہم دیں گے۔ جناب والا یہ ایک موضوع ہے خارجہ امور کا، یہ ایک طویل موضوع ہے، میں پھر موزز ممبران سینٹ کو کہوں گا، ابھی 2 دن پہلے سینٹ کی فورن ریلیشنز کمیٹی کا اجلاس تھا، جی جناب والا فورن ریلیشنز کمیٹی کا اجلاس تھا، سینیٹر مشاہد حسین اس کی صدارت کر رہے تھے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے اس میں پیپلز پارٹی کا ایک نمائندہ نہیں آیا، میں حیران تھا، بھائی کیوں؟ مطلب ہے کیا یہ یا تو یہ لا تعلق ہو گئے یا ان کی ترجیحات بدل چکی ہیں؟ باہر نو جو فورن ریلیشنز کمیٹی کے ممبرز تھے، وائی وانٹ دیر، مشاہد صاحب تھے، عباسی صاحب ابھی نہیں اٹھ گئے تھے، وہ بی بی ہیں نصرت صادق صاحبہ سینیٹر وہ تھی، وائی واز پیپلز پارٹی ایبسنٹ؟ وائی؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں، کیا ترجیح ہے ان کی؟ ہو سکتا ہے کوئی زیادہ اہم ہو۔ باہر نو میں once again in conclusion Mr. Chairman I invite all honorable members of the opposition that on issues of foreign policy we want to have a bipartisan approach. ہم اس پہ تنگ نظری کا مظاہرہ نہیں کریں گے کیونکہ یہ آپ نے صحیح کہا کہ حکومت اور ریاست میں فرق ہے، اور ریاست کی ترجیحات حکومتوں کی ترجیحات سے فرق ہوا کرتی ہیں، کئی دفعہ حکومتوں کی ترجیحات اور ہوتی ہیں، ریاست کی اور ہوتی ہے، اور فورن پالیسی کا تعلق ریاست سے ہے،
ریاست کے مفادات سے ہے. تو اس جذبے کو سامنے رکھتے ہوئے میں کہوں گا کہ جب آپ آنا چاہیں میں آپ کو دعوت دیتا ہوں. آپ کو وہاں آنے میں اگر دقت ہے تو میں آنے کو تیار ہوں, میں حاضر ہونے کو تیار ہوں. جی مولانا کہاں بلائیں گے؟ کوئٹہ؟ جی جی اچھا, اگر آپ کا ارادہ ہے اسلام آباد آنے کا تو یہ مل لیں گے. اب یہ بتا دیجیے کہاں ملنا ہے, 0 پوائنٹ میں ملنا ہے یا ڈی چوک میں ملنا ہے؟ جہاں کہیں گے مل لیں گے. اچھا, بہرحال جہاں کہیں گے حاضر ہے. اور فورن پالیسی امور کے لیے ہمارا ذہن کشادہ ہے اور چشم ماں روشن دل ماں شاد. شکریہ. تھینک یو.